رہے ہیں یہ سارے کے سارے مسافر خانے میں ہیں اور اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہمارا وقت پورا ہونے والا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ کوئی اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہے. ہر ایک نے یہاں سے جانا ہے، ہر ایک نے یہاں سے جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں سے واپس نہیں آنا. آج دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو ضائع کیا جا رہا ہے، لیکن جو سب سے قیمتی چیز ہے انسان کے پاس وقت. تو آج دنیا کے اکثر انسان اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. یہ وقت انسان کا بہت قیمتی سرمایہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اس مفہوم میں ایک آدمی ایک سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جس کا سایہ 100 سال تک ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے ختم نہیں ہو. سبحان اللہ کہنے میں کتنی دیر لگی. تو دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے اور بہت زیادہ اس کو جو ہے نا آج ضائع کیا جائے، بہت زیادہ. ہمیں اور آپ کو یہاں جب جمع ہوتے ہیں اور بار بار مذاکرے ہوتے ہیں، اسی بات کی یاد دہانی ہے کہ ساری کی ساری انسانیت اپنے مقصد پر آ جائے. جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس مقصد کو سامنے رکھ کے میں آپ زندگی گزارنے والے بننا ہے. اور مقصد اللہ نے خود بیان فرمایا ہے قرآن پاک کے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کو جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. علماء فرماتے ہیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا کہ انسان اللہ کی ذات عالی کو پہچان کے زندگی گزارنے والا بنتا ہے. اللہ کون ہے؟ وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو ایک گندے ناپاک قطرے سے وجود عطا فرمایا. مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، میری کوئی شناخت نہیں تھی، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، میری کوئی حیثیت نہیں تھی. اللہ نے مجھے اور آپ کو 3 دہلیوں کے اندر رکھ کے اللہ نے پالا. اور اللہ نے پھر مجھے اور آپ کو آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، پیر دیے چلنے کے لیے، دل دیا، دماغ دیا، سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا. اور اللہ نے اس لیے عطا فرمایا کہ دنیا کے اندر جا کے ہم اللہ کو پہچانیں کہ اللہ کون ہے. وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اور وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان کے اوپر جو کچھ ہے اور زمین کے نیچے جو کچھ ہے. آدمی غور کرنا شروع کر دے تو اللہ کی نعمتوں کو سوچتے سے تھک جائے گا، اور اللہ کی صنائی اور اللہ کی قدرت کو آدمی سوچ نہیں سکتا ہے. اتنی شان والا اللہ ہے، اتنی قدرت والا اللہ ہے. مردہ زمین کو کیسے اللہ پاک میں دوستوں بزرگوں لہلہاتی کھیتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. ایک دانے سے اللہ پاک کتنے بیج نکالتے ہیں، اور ایک گٹلی سے اللہ پاک کتنے پھل پیدا کرتے ہیں. وہ اللہ ہے میرے دوستوں جس نے میرے لیے اور میرے اور آپ کے لیے پانی کو پیدا کیا، ہوا کو پیدا کیا، طرح طرح کے اجناس، طرح طرح کے پھل اللہ نے پیدا کیے. جانور دنیا میں آتا ہے، گھاس کھا کر کے دنیا میں زندگی گزار کے چلا جاتا ہے. انسان کے لیے اللہ نے کتنے وضع وضع کے پھل، وضع وضع کی سبزیاں، کتنی اللہ نے نعمت انسان کے لیے پیدا کی. پھر انسان کو اللہ نے لباس عطا فرمایا، انسان کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی، انسان کو اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا. اور یہ انسان میرے دوسری دنیا میں رہ کر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے. صبح سے لے کر شام تک کتنی نعمتیں میں اللہ کا استعمال کرتا ہے. ایک ایک چیز کو ہم اپنی زندگی سے اگر نکالتے چلے جائیں، پانی کو ہم نکالتے ہیں اپنی زندگی سے، ہوا کو اپنی زندگی سے نکالتے ہیں، اور ہم چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال کر دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. آدمی کسی وقت اپنی آنکھوں کو بند کر دے، صبح اٹھ کے آنکھوں میں پٹی باندھ لے، اپنا کام کرنا شروع کر دے، اپنے انگوٹھوں کو بند کر دے، 2 انگوٹھے بند کر کے کام کرنا شروع کر دے. تو اگر آدمی اپنے جسم کے اعضاء کے اندر ہی تھوڑی دیر کے لیے ان کا استعمال بند کر لے تو انسان کو پتہ چلے گا کتنا محتاج ہے انسان. وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو سب کچھ عطا فرمایا ہے، اس اللہ کا مجھ سے اور آپ سے زیادہ مطالبہ نہیں ہے. اللہ کا مجھ سے آپ سے بہت زیادہ مطالبہ نہیں ہے. ہمارے بھائی
تعالیٰ فرمایا کرتے تھے بہانہ می جویت، اور اس کے دو ترجمے کیا کرتے ہیں بھائی میں سب فرماتے تھے اللہ پاک بہانہ تلاش کرتے ہیں، بہانہ ڈھونڈتے ہیں، بخشش کا بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ اور دوسرا ترجمہ فرمایا کرتے تھے بہانہ می جویت، اللہ پاک ہم سے بہت زیادہ مطالبہ نہیں کرتے۔ اللہ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے بھائی؟ 60-70 سال کی زندگی اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کا مطالبہ ہے ہم سے۔ اور جو جسم اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ جو وقت میں نے تم کو دیا ہے، جو صلاحیت میں نے جو تم کو دی ہے، اور جو جسم میں نے تم کو دیا ہے، بس اس کو میرے حکم کے مطابق استعمال کرو۔ کسی اور چیز کا جو اللہ نے مجھے اور آپ کو نہیں دی، اللہ کا مطالبہ نہیں ہے، نہیں اللہ کا مطالبہ۔ اس سے کامیابی کے لیے اللہ نے کس چیز کو شرط بنایا؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، دنیا آخر کی کامیابی حاصل ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے کیا شرط بنایا؟ اللہ نے نہیں کہا کہ بھائی ایم بی اے کی ڈگری لے کر آؤ، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر آؤ، 2000 گز کا مکان بنا کر آؤ، اتنے کروڑ روپے لے کر آؤ۔ بہت آسان کیا اللہ نے، ہر ایک کو، غریب سے غریب آدمی کو بھی اللہ پاک اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کی شرط صرف ایمان اور عمل سے سوال ہے، بس، اور کوئی شرط نہیں تھی۔ جو انسان بھی اپنے ایمان کو مضبوط کر لے گا، جو انسان بھی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے گا، اللہ کو اللہ مان کے زندگی گزارے، اللہ میرا خالق و بالق ہے، وہ ذات ہے جس سے محبت کی جائے، اس سے محبت کی جائے، وہ ہر وقت میرا مونس ہے، ہمدرد ہے، غمخوار ہے، میں سو رہا ہوں تب بھی وہ میری نگرانی کر رہا ہے، ہر آن ہر گھڑی اللہ میرے ساتھ ہے، میں اکیلا ہوں اللہ دوسرا میرے ساتھ ہے، ہم دو تیسرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس اللہ سے جس اللہ نے مجھے ماں کے پیٹ میں سے نکالا، پھر ماں کی چھاتیوں میں میرے لیے دودھ پیدا کیا، ماں کے سینے میں میرے لیے محبت پیدا کی، باپ کے دل میں میرے لیے شفقت پیدا کی، میں کتنا بے بس تھا پیدا ہوا تھا۔ ہم دیکھیں اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، کتنے بے بس ہوتے ہیں، بالکل بے بس ہے بچہ، لیکن اللہ نے ماں کے دل میں محبت ڈالی۔ ماں اپنی نیند قربان کرتی ہے، اپنا کھانا قربان کرتی ہے، اپنا چین قربان کرتی ہے، اور اپنی اولاد کے لیے اللہ پاک نے اس کے لیے شفقت اور محبت ڈال دی ہے۔ پھر باپ کے دل میں اللہ شفقت ڈالتا ہے، اور اس طرح ہم آہستہ آہستہ بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی جوان ہو جاتا ہے تو پھر آدمی سمجھ لیتا ہے کہ میں کچھ کرتا ہوں۔ بزرگ فرمانے لگے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہر ضرورت کے لیے روتا ہے، ہر ضرورت کے، پیٹ میں درد ہے تو رو رہا ہے، بھوک لگی ہے تب رو رہا ہے، پیشاب پخانہ کر کے تب رو رہا ہے، اور اس کی ماں سمجھ جاتی ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ روتا ہے، اللہ پاک اس کی ماں کے دل کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم تو اپنا کام خود کرتے ہیں، ہم کماتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم پڑھ لکھ گئے، ہمارا کاروبار ہے، تو ہم رونا بند کر دیتے ہیں، رونا بند کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی طرف اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، پھر اپنے اوپر آدمی ناز کرنے لگتا ہے، میں کرتا ہوں، میں کماتا ہوں، میں نے اپنے آپ کو بنایا ہے، میں یوں کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں۔ حالانکہ میرے دوست وہ انسان کتنا بے بس ہے۔ ابھی آج سے 1.5 سال پہلے جب پہ حال گزرا ہم سب کے سامنے ہیں، کروڑوں کے کارخانے ہیں، کروڑوں کی دکانیں ہیں، آدمی کے پاس چابی بھی ہے کارخانے کی، آدمی کے پاس چابی بھی ہے دکان کی، اور نہیں کھول سکتا دکان، کھڑا ہوا ہے بے بس دکان کے باہر، اختیار نہیں ہے کھولنے کی، اجازت نہیں ہے دکان کھولنے کی، کارخانہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے سب نے دیکھا۔ تو اللہ کبھی کبھی حالات لاتے ہیں انسان کے اوپر، لیکن یہ انسان اتنا عجیب ہے کہ ان حالات سے بھی سبق نہیں لیتا۔ جو حال ہم سب پہ گزرا پچھلے 1.5 سال کے اندر، ہم میں سے کتنے ہیں، ہم سب سوچے بیٹھے اس سمیت کہ ہمیں کتنی تبدیلی آئی ان سب حالات کے اندر، شاید دنیا بھر کے اندر کبھی ایسا حال نہیں آیا تھا۔ ہم بھول جاتے ہیں، تھوڑے سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں سب، پھر مست ہو جاتے ہیں۔ حال اس لیے آتا ہے تاکہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ اللہ پاک حال لاتے ہیں، بیماری کا حال، پریشانی کا حال، خوف کا حال، مشکلات آتی ہیں۔ حال اس لیے آتا ہے تاکہ اللہ پاک ایک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ تو اللہ پاک دیکھتے ہیں اس حال کے اندر آدمی کیا کرتا ہے۔ حال گزر گیا، پھر وہی حال اسی مستیوں میں، اسی رنگرلیوں میں، اسی حال میں چل رہا ہے، تو پھر میرے دوست اللہ پاک اسے سخت حالات بھیجتے ہیں۔ انسان سمجھتا نہیں ہے اس میں، اللہ پاک آزماتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں کو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایک زندگی دی ہے، یہ آزمائش ہے، امتحان میں ہم سب
سارے کے سارے امتحان ہیں. غریب آدمی بھی امتحان کے اندر ہے، مالدار بھی امتحان میں ہے، بیمار آدمی بھی امتحان میں ہے، صحت مند بھی امتحان میں ہے، جوان بھی امتحان میں، بوڑھا بھی امتحان میں. جس حال میں جو آدمی ہے اللہ پاک اس کو دیکھ رہے کہ یہ میرا بندہ اس حال کے اندر کیا کرتا ہے. اگر یہ انسان جوانی کے اندر اس جوانی کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو یہ پاس ہو گیا. ایک آدمی بوڑھا ہے، بڑھاپے میں اللہ دیکھتا ہے یہ کیا کر رہا ہے. تو ہر حال میں اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے. اب جو حال میں آیا آج سے 1.5 سال پہلے سب کو اللہ نے دیکھا ہم میں سے، اس حال میں ہم نے کیا کیا. اس حال کے گزرنے کے بعد آیا ہماری توجہ اللہ کی طرف بڑھی ہے نہیں بڑھی، ہمارا رجوع اللہ کی طرف بڑھا ہے نہیں بڑھا، ہم نے اس حال سے کوئی اثر لیا ہے نہیں لیا. اللہ دیکھ رہے. اب خدا نہ خواستہ ویسے ہی ہے تو تجربہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ پھر اللہ پاک اس سے بڑی آزمائشیں بھیجتے ہیں. اللہ پاک خود قرآن میں فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے تاکہ تم اللہ کی رجوع کر لو. تو میرے دوستو، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک زندگی دی ہے جو ایک ہی دفعہ ملی ہے، ایک ہی دفعہ. ہر آدمی ہم میں سے جانتے ہیں کس دن میں پیدا ہوا تھا، میری پیدائش کا دن کیا تھا، میری پیدائش کی تاریخ کیا تھی، کون سے سن میں پیدا ہوا. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا آج کی رات ہماری کہاں گزر گئی. اس سے جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا اس کا مفہوم یہ ہے سمجھدار اور عقلمند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے آنے والی زندگی، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے. اور مرنے کی تیاری کیا ہے بھائی؟ مرنے کی تیاری یہی ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو قوی کر لے. ہر آن ہر گھڑی ہمارا تعلق اللہ سے قوی ہوتا چلا جائے. اللہ پاک ہمارے خالق ہے، وہ ہمارے مالک ہیں، وہ ہمارے رزاق ہے. روزی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. سنتے ہیں بھائی موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے اور وہاں پہ ان کو نبوت دے دی گئی اور پھر ان سے کہا گیا کہ بھائی چلو فرعون کی طرف چلو، بہت باغی ہو گیا ہے، تو دعوت دو چل کر. تو ایک طرف بیوی ہے وہ تکلیف میں ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم آ گیا. تب تذبذب میں کہ کیا ہوا تو اللہ پاک نے کہا اس پتھر پہ عصا مارا. پتھر پہ عصا مارا تو پتھر میں سے دوسرا پتھر نکلا، اس پہ عصا مارو دوسرا پتھر نکلا، پھر وہاں پتھر پہ عصا مارو تو اس پتھر کے اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا تھا. وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا تھا کہ اللہ پاک ہے جو مجھے اس اندھیرے میں بھی نہیں پوچھتے. اس کا مفہوم یہ ہے. تو اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے جو اندھیرے پتھر کے اندر کیڑے کو روزی پہنچاتا ہے. اللہ پاک ہے. 309 سال تک غار کے اندر اصحاب کہف سوئے ہیں، کس نے ان کو پالا ہے؟ ان کے جسم میں کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. 309 سال، 309 دن نہیں، 309 گھنٹے نہیں، 309 سال کوئی تغیر نہیں آیا ان کے جسم میں. 309 سال سو کے اٹھے ہیں، آپس میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی ایک دن تو کچھ حصہ سوئے. اللہ پالنے والے ہیں. اور یہ سارے واقعات قرآن پاک میں اللہ بیان فرما رہے ہیں. 40 سال تک من و سبا کھلایا اللہ نے بنی اسرائیل. یہ بنی اسرائیل اللہ کے حکم کے تابع ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے لگے. 40 سال تک اللہ پاک، 40 سال تک. اور یہ اللہ پاک واقعات کچھ بیان کر رہے ہیں قرآن پاک، کہانیاں نہیں سنا رہے، قصہ نہیں سنا رہے، بلکہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حوصلہ دلاتا ہے کہ دیکھو ہم ایمان والوں سے ایسے ہی کریں گے. جگہ جگہ واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ ہم ایسے ہی کریں. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کتنے واقعات ایسے بیان کیے. مچھلی کے پیٹ کے اندر اب اندازہ لگائیے، سمندر کی گہرائی ہے، پھر مچھلی کا پیٹ ہے، مچھلی کتنی گرم ہوتی ہے، اس کا پیٹ، اس میں 40 دن تک یونس علیہ السلام رہے، اللہ نے پال کے دکھایا. 40 دن تک سنا ہے ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہے، اللہ نے پال کے دکھایا. تو اللہ پاک رزاق ہے. اگر اس بات پہ یقین ہو کہ اللہ رزاق ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ مجھے پالنے والا ہے. وہ ہم نے سنا ہے فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے. اس ڈاکو کا کہ جو ٹیک لگا کے لیٹا ہوا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے اور اس پہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں اور ایک چڑیا کھجور کو توڑتی ہے اور سوکھے درخت پہ جا کے ڈالتی ہے. پھر دوسرا کھجور
دوسری کھجور کو توڑ کے پرندہ پھر تلے میں ڈالتا ہے، سوکھے تنے، تو اس کو تجسس ہوا، حیران ہوا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس درخت پہ چڑھا تو اس نے دیکھا بہت بڑا اژدہا ہے جو سوکھے تنے کے اندر ہے، اور وہ کھجور جو ہے اس کے منہ میں ڈال کے اچھڑی، تو حیران ہو گیا اور اس کو عبرت ہوئی کہ یا اللہ، اس سانپ کو جس کے مارنے کا تیرے نبی نے حکم دیا ہے، جب یہ بوڑھا ہو گیا، اندھا ہو گیا، تو تو اس کے لیے روزی کا انتظام کر رہا ہے، میں مسلمان ہو کے تیرے بندوں کو لوٹتا ہوں۔ اس کو عبرت ہوئی، اس نے توبہ کی۔ تو اللہ پاک کی ذات ہے، اگر آدمی کو یقین ہو جائے، اس لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا تبلیغ نے پہلی محنت کیا ہے، ایمان کی محنت، ایمان بنا، تو پھر کوئی رشوت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ آدمی یقین ہے کہ میری روزی مجھے ملنے والی ہے، تو رشوت کیوں لے گا، وہ چوری کیوں کرے گا، وہ ڈاکہ کیوں ڈالے گا، وہ کیوں گڑبڑ کرے گا، غلط نہیں تولے گا، غلط بیانی نہیں کرے گا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام آگے سب سے پہلے ایمان کی محنت کرتے ہیں۔ ایمان اللہ کا تعارف، اللہ کی جیسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے کہ اللہ رزاق ہے، اللہ عبادت کرنے والے ہیں، اللہ عزت دینے والے ہیں۔ صحابہ اکرام کون تھے بھائی؟ سب جانتے ہیں ایمان لانے سے پہلے کیا حال تھا، کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا ان کو، بغیر لباس کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، بغیر لباس کے تالیاں پیٹتے تھے، بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے، قتل و غارت عام تھی، کوئی جس کو کہنا چاہیے معاشرت نہیں تھی ان کے اندر۔ لیکن جب ایمان والے بن گئے، اللہ کو پہچان دیا، تو کہاں اللہ نے پہنچایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ میرے بات کوئی نہیں، آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانتے ہیں، ستاروں کے مانتے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جس کی خالہ کہتی تجھے بکریاں چرانے نہیں آتی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کہاں اللہ نے پہنچایا؟ تو ایمان کی برکت تھی، ایمان کی دولت تھی کہ صحابہ کرام اس جگہ سے جہاں پہ ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، اس پوری دنیا کے اندر وہ خطہ سب سے زیادہ کمزور اور سب سے زیادہ محروم طبقہ تھا، اللہ رب العزت کے جناب رسول پاک علیہ السلام کی مبارک محنت کے ذریعے سے اور ایمان پر محنت کرنے کی برکت سے صحابہ کرام وہاں پہنچے کہ سینکڑوں ہزاروں سال کی حکومتیں روم اور فارس کی اللہ نے ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیا، اور ان کے خزانے سینکڑوں ہزاروں سال کے جو جمع کر کے رکھے تھے، اللہ نے حضرات صحابہ کرام کے قدموں میں لا کے ڈال دیے، صرف ایمان کی برکت سے، اور کوئی چیز نہیں تھی، ایمان کی برکت سے۔ شجاعت تھی ان کی، بات بہادری تھی، لیکن وہ کہیں اور استعمال ہوتی تھی۔ لیکن جب ایمان لے کر آئے تو کفر کے خلاف، شرک کے خلاف ان کی شجاعت اور بہادری استعمال ہوئی تو اللہ نے کہاں پہنچا دیا۔ تو اس لیے سب سے بڑی، سب سے بنیادی محنت جو ہے وہ ایمان کی محنت ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کی ذات و صفات کو پہچاننا۔ اس کے لیے جیسے مغرب سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ اس کے لیے روزانہ اللہ کی بڑائی کو بولنا، گھنٹوں بولنا، گھنٹوں سننا۔ پرانی بات عائشہ تشریف لایا کرتے تھے تو پوچھتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، بتاؤ بھی دعوت کے لیے کون سا وقت ہوگا؟ تو ہم لکھ کر دے دیتے تھے اثر سے شام، اثر سے شام۔ پھر سمجھ میں آیا کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ، ان کی چاہت، ان کی منشا یہ تھی کہ تم کتنا بولو گے روزانہ دعوت کو؟ اثر سے شام وقت تو دے دیا مسجد میں، اب ایک آدمی بات کرتا ہے، باقی سن رہے ہوتے ہیں، یا کبھی موقع ملتا ہے دعوت دینے کا، کبھی نہیں ملتا۔ لیکن ان کی یہ چاہت تھی کہ روزانہ 25 دفعہ ایمان یقین کے بولو۔ ہم میں سے ہر آدمی قبر کی بات، آخر کی بات، قبر ہے قبر۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو اس کو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا ہے قبر۔ یقین اتنا بولے آدمی قبر کو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنتے ہیں، فرمایا کہ جب قبر پر سے گزرتے اتنا روتے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ آدمی سوچے صحیح، اتنا بڑا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو تیسری بیٹی بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتے۔ اتنے بڑے آدمی، خلیفہ ہے، قرآن سے عشق ہے، قرآن سے لگاؤ ہے، لیکن جب قبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہمارا کیا حال ہے؟ آج کل تو قبرستان میں کاروبار شروع کر دیتے لوگ، مردے کو دفنانے جا رہے ہیں، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اور وہاں کاروبار بھی ہو رہا،
ٹیلی فون شروع ہو جاتے ہیں، کاروبار شروع. تو روزانہ قبر کو بولنا ہے. فرمایا جناب رسول پاک علیہ السلام، اگر تمہیں بتا دوں تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. معمولی چیز تو نہیں ہے. فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر قبر کا سانپ ایک دفعہ زمین پہ پھونکار مار دے تو روئے زمین پر قیامت تک گھاس نہ ہو. معمولی چیز ہے. روزانہ قبرستان سے گزرتے ہیں، قبرستان میں لوگوں کو دفنانے جاتے ہیں، لیکن چونکہ روزانہ بولتے نہیں ہے خبر، موت کا تذکرہ نہیں کرتے. ہزاروں تلواریں فرمایا ایک ساتھ کسی کے جسم پہ ماری جائیں، اس سے زیادہ موت کی تکلیف ہے. موت ہے نہیں. بڑے بڑے اللہ والے گھبراتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب شہید کیا گیا، زخمی ہو گئے، بیٹے کے ران پہ سر ہے، کہتے ہیں بیٹے کو کہ میرا سر جو ہے زمین پہ ہو گیا، اور پھر خود کہہ دے کہ عمر تیرا کیا ہوگا اگر اللہ تجھے نہیں بخشا. اللہ نے تجھے بخشا. اتنے بڑے آدمی ہیں، لیکن اللہ کا خوف اتنا غالب ہے کہ گھبرا رہے کہ یا اللہ کیا بنے گا. تو اس لیے روزانہ ایمان کی تذکرے کرنا، ہم سب نیت کریں اور ارادہ کریں اور عزم کریں انشاءاللہ کہ روزانہ صبح سے شام تک جہاں کہیں بھی ہمیں، دفتر میں ہیں، دکان پر ہیں، سواری پر ہیں، کہیں آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اپنی نیت کر کے ہم ایمان یقین کی بات کریں گے. نیت کرتے سب انشاءاللہ. ہاں، روزانہ قبر کو بولنا، آخرت کو بولنا، موت کو بولنا. فرمایا اس کا مفہوم ہے جو آدمی روزانہ 25 دفعہ موت کو یاد کرے گا، 25 دفعہ، اللہ پاک اس کو شہادت کی موت نصیب ہو. ہم سوچیں ہم کتنے ہیں 25 دفعہ موت کو یاد کرتے ہیں. تو موت کو یاد کرنا، یہ فرمایا امیدوں کو مختصر کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرے. جو موت کو یاد کرے اس کی امیدیں مختصر ہو جائیں گی. لمبے پلان بھی نہیں کرے گا، یہ بنا لوں، وہ کر لوں، وہ پتہ نہیں یار کل چلا جاؤں، پتہ نہیں کل چلا جاؤں، پتہ نہیں کل چلا جاؤں. تو موت کی یاد جو ہے وہ امیدوں کو مختصر کرتی ہے. تو موت کو یاد، اور پھر موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کو یاد کرنا. اگر ہم جنت کے تذکرے کریں گے تو دنیا کی بڑی سے بڑی لذت ہمیں غافل نہیں کرے گی. جب آدمی کو آخرت کے لباس آدمی کے سامنے ہوں گے، کیسے لباس اللہ پہنائے گا بھائی. ریشم کے لباس مرد پہنیں گے وہاں پہ، یہاں تو ریشم کے لباس نہیں پہن سکتے. ریشم کے اللہ سب لباس انسان کو پہنائے گا. تو آخرت کے تذکرے ہو گئے. 500 فرشتے استقبال کے لیے آئیں گے. 500 فرشتے الگ الگ خوشخبریاں دیں گے موت کے. ہر فرشتہ ایک شاندار خوشخبری سنائے گا. فرمایا کہ جب کسی ایمان والے کو جو موت روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، اگر اسی کو دیکھنا ایسا لذیذ ہوگا، اتنا انسان کو مسحور کر دے گا کہ وہی کافی ہے انعام کے لیے. اگر کچھ اور انعام نہ دیا جائے تو فرشتے کو دیکھنے کا دے جائے کہ پھر اس کے بعد کی نعمت. تو اللہ پاک میرے دوستوں، مجھے اور آپ کو یہ جو تھوڑی سی زندگی آزمائش کی ہے، اس کے بعد بہت کچھ دینا چاہتا ہے. بہت کچھ دینا چاہتا ہے. تھوڑی دیر اپنے اوپر محنت کرنی ہے. اس سے بزرگ کیا فرماتے ہیں، ایک قدم نفس پر ہے تو دوسرا کہاں پر ہے بھائی؟ جنت پر. وہاں رائٹ گوزن کہنے لگے بھائی، پوچھا انہوں نے آنکھیں کیوں دی اللہ، کیوں دی آنکھیں؟ یہ کہنے صحیح کہہ رہے. وہ کہنے لگے صحیح دیکھنے کے لیے دی. پوچھا اس نے کہا دیکھنے کے لیے دی؟ انہوں نے کہا دیکھنے کے لیے نہیں دی، صحیح دیکھنے کے لیے. تو آنکھوں سے صحیح دیکھنا آ جائے، کانوں سے صحیح سننا آ جائے، اور زبان سے صحیح بولنا آ جائے، دماغ سے صحیح سوچنا آ جائے. یہ تو محنت چاہتا ہے. فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو جسم سے نکلنے والا ہر عمل ٹھیک ہو جائے. تو آج انسان چیزوں پر محنت کر رہا ہے. چاروں طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں. ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو شاید 2-3 قسم کی ٹافیاں ہوتی تھی دکانوں میں. ایک آدھ چپس تو ہوتی تھی پیکٹ کے اندر، کھلے چپس ملتے تھے بیکریوں میں. آئس کریم بھی 1-2 قسم کی ہوتی تھی. یہ میں اپنے بچپن کی بات کروں. اور آج بازار میں چلے جائیں تو سینکڑوں قسم کی ٹافیاں ہیں، 20 قسم کی آئس کریم ہیں. ہر چیز کو آپ دیکھ لیں، گاڑیوں کو دیکھ لیں، فرنیچر کو دیکھ لیں، ہر چیز کو آپ دیکھ لیں. تو ہر چیز ایسے تو ترقی نہیں کرتی ہے. محنت ہوتی ہے. جس چیز میں محنت ہوتی ہے وہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے، ترقی کرتی چلی جاتی ہے. اور انسان اپنے اوپر محنت نہیں کر رہا.
تو آج دنیا میں انسان گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے انسان کی، تھوڑی تھوڑی بات پہ لڑائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ تو جس چیز پہ محنت ہوتی ہے وہ چیز ترقی کرتی ہے۔ حالانکہ انسان آیا تھا اس بار، اس کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا تھا یہ اپنے اوپر محنت کرے۔ جب یہ اپنے اوپر محنت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن پاک کہ میں اس کو زمین کی خلافت دوں گا۔ کیا دوں گا بھائی؟ بادشاہ نہیں بناؤں گا، بادشاہ نہیں گانا، خلافت دوں گا، خلافت جیسے صحابہ کو دی اللہ نے۔ آپ نے سنا ہوگا زلزلہ آیا تو حضرت نے کیا کیا؟ کوئی سائنسدانوں کو بلایا، ایک کوڑا مارا زمین پر، کیا تیرے پر عمر انصاف نہیں کرتا؟ اس کے بعد زلزلہ نہیں آیا، پانی نہیں بہ رہا، دریا دل خوش ہو گیا۔ جو روایت تھی کہ بھائی لڑکی کو ڈالتے تھے، بس میں ہم تو یہ نہیں کریں گے بھائی، تو اس نے کیا کیا بھائی؟ کوئی ڈیم بنانے کا منصوبہ، کوئی فلاں منصوبہ بن نہیں، ایک خط لکھا بس، یہ سمندر میں ڈال دو، دریا نیلے میں ڈال دو، بس اس کو خلافت کہتے ہیں۔ دریا نیلے میں وہ پرچی ڈالی گئی ہے اور وہ 17 ہاتھ کہتے ہیں پانی بلند ہوا اور جب سب تک چل رہا ہے۔ وہ شیر نے راستہ روکا ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا بھائی؟ کوئی ڈنڈا لے کر گئے، وہ بندوق لے کر گئے، سیدھے پہنچ گیا، اس کا کان پکڑ کے چپت ماری، کہا چل یہاں سے۔ اور وہاں آگ نکلی مدینہ منورہ سے تو کیا ہوا؟ تمہوں نے کیا کہا؟ میں تمیم داری سے کیا فرمایا؟ اے تمیم جاؤ اس آگ کا انتظام کرو۔ اللہ نے انسان کو وہ طاقت دی ہے، جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ پاک انسان کو خلافت عطا کرتا ہے، پھر ساری کائنات انسان کے تابع ہو جاتی ہے۔ آج اللہ کی شان انسان نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں، ہم بھی معذور ہو گئے، ہم بھی مروب ہو گئے دنیا سے۔ آج ساری دنیا مسلمان مروب ہے، غیروں سے مروب ہے، اس لیے کہ اپنی حیثیت بھول گیا، اپنی شخصیت کو بھول گیا، اپنی حیثیت کو بھول گیا، میں کون ہوں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے لیے، میں نے پہلے شروع میں کہا، اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے لیے نہیں بھیجا، ہم آخرت والے ہیں، دنیا والے نہیں ہیں۔ یہ ساری محنت جو ہو رہی ہے تبلیغ کی، یہ کوئی آنے جانے کی محنت نہیں ہے، آؤ چلنا لگاؤ، جاؤ چلنا لگاؤ، پھر آؤ، پھر جاؤ، پھر 3 دن، یہ ایسے نہیں ہے بھائی۔ یہ پوری زندگی بدلنے کا نام ہے، پوری زندگی شکل و صورت بدلنا، 6 نمبر بیان کرنا آ جانا، تعلیم کرنے آ جانا، یہ کافی نہیں ہے میرے دوست۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری بدل جائے، ہماری سوچ بدل جائے، ہمارا ڈائریکشن، ہمارا رخ بدل جائے، ہم آخرت والے بن جائیں، ہماری صبح و شام بتا دیے ہم کون ہیں، ہر جگہ ہم ایک ہی ہوں، ہماری دوہری شخصیت نہ ہو، جہاں کہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، حضور کے امتی ہیں، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، دفتر میں ہوں، دکانوں میں ہوں، شادی بیاہ میں ہوں، غمی میں ہوں، ہر جگہ ہم ایک ہیں، بس اس کی محنت ہے یہ، پورا اپنے آپ کو بدلنا، ہماری سوچ بدلی ہوئی ہو، ہمارا رخ بالکل آخرت کی طرف ہو، ہماری زندگی جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو۔ حضرات صحابہ کرام لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے، یہ جملہ اکثر مولانا محمد افضل فرماتے تھے، وہ جہاں کہیں جاتے تھے فرمایا کرتے ہم جیسے ہو جاؤ، بس ہم سے بھی یہ مطالبہ ہے۔ 6 نمبر میری زندگی میں آ رہے ہو، میری زندگی سے ظاہر ہو رہے ہو، یعنی ہمارے جسم سے اسلام پھوٹ رہا ہو، نکل رہا ہو، کسی کو کہنے کی ضرورت نہ ہو مسلمان کون ہے۔ ہماری عبادات، ہماری نمازیں دل کھینچ رہا ہو۔ ہمارے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں جب وہ نماز پڑھتے تھے سجدے میں جاتے تھے، ہمارا دل چاہتا تھا وہ سجدے میں پڑھے نا، ہم ان کا سجدہ دیکھتے، ایسی ان کی سجدے میں کشش ہوتی تھی، تھے بھی بہت خوبصورت، بہت اللہ نے چہرے پہ نور دیا تھا۔ تو ہماری عبادت لوگوں کو کھینچے، ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کریں۔ تبلیغ میں دوست بزرگ صرف میں نے جیسے عرض کیا آنے جانے کا نام نہیں ہے،
اپنے آپ کو بدلنا 100% نیت ہم کریں. آج سچی بات ہے ہم نے پوری نیت نہیں کی. نیت ہم کریں کہ ہم دیکھیں حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا مفہوم ہے ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اور ہم میں سے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم ایسی نماز پڑھ سکتے جیسے نبی نے پڑھی. لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم نے یہاں پہنچنے کی کوشش کرنی ہے، پڑھنی ہے، کوشش کرنی ہے ہم اس مقام تک پہنچے جیسے اللہ کے نبی نے. علماء فرماتے ہیں ہر عمل کے اندر وہاں پہنچنا جہاں اللہ کے نبی بتا کر گئے. ہر عمل کے وضو والے اخلاق، وضو والے معاملات. تو پھر میرے دوستوں کو ضرورت نہیں ہوگی پڑھے گی تبلیغ بتانے کی، تبلیغ کیا ہے، اسلام کیا ہے. بقول ایک غیر مسلم کے کہنے لگے کہ میں نے بھی اسلام کو بہت پڑھا ہے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج اسلام کتابوں میں اور مسلمان قبروں میں چلے گئے. ہم اور آپ میں دوستوں اس محنت سے یہ ہم سے چاہا جا رہا ہے کہ ہم اپنا ایمان بنائیں. ایمان ایسی چیز ہے کہ اگر ایمان بن گیا، جڑ مضبوط ہو گئی، تو پھر جسم سے نکلنے والا ہر عمل ٹھیک ہے. آج ہماری آنکھیں قابو میں نہیں ہیں الا ماشاء اللہ، ہمارے کان قابو میں نہیں ہیں، ہماری زبان ہم سوچ لیں بھائی اس پہ محنت ہے. اس لیے اللہ کا دل جب دھیان اللہ کا آ جائے گا، دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی ذات یعنی کا خوف ہوگا، تو پھر آنکھ صحیح استعمال ہوگی، پھر کان صحیح استعمال ہوگا، پھر آدمی غیبت نہیں سنے گا، جھوٹ نہیں سنے گا، وہ چیزیں نہیں سنے گا جس کو سننے سے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا. وہ چیز نہیں دیکھے گا، خوف آئے گا، اس کو کانپے گا، وہ ڈرے گا وہ ان چیزوں کو دیکھنے سے جس کو اللہ کے رسول منع فرمایا. لیکن اسی وقت ہوگا جب آدمی کے دل کے اندر سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ انسان کا دل ہے. اس پہ محنت کا طریقہ کیا ہے؟ اس پہ محنت کا طریقہ، پہلا طریقہ ہے کہ ہم دعوت دیں، دعوت سنیں، گھنٹوں دعوت کا دینا، گھنٹوں دعوت کا سننا، اور پھر رو رو کے اللہ سے دعا مانگنا کہ یا اللہ تو ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب کر. اللہ سے مانگنا ہوگا کہ اللہ تو ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب کر. جب ایمان کی حقیقت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر میرے دوستوں اللہ پاک جسم سے نکلنے والے سارے اعمال خود بخود صحیح ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی محنت ایمان کی تو کتنے سخت، یعنی اس وقت کے لحاظ سے کتنے سخت احکامات تھے. شراب کا چھوڑنا، سود کا چھوڑنا، یہ تو ان کی یعنی سمجھ رہے ان کی زندگی کا ایک حصہ بنا ہوا تھا، لیکن کوئی چوٹ چرا نہیں ہوئی. اور حکم کے آتے ہی حضرات صحابہ کرام نے جن چیزوں کو منع کیا گیا اس کو چھوڑنا شروع کر دیا، اور جن چیزوں کو اپنانے کو کہا گیا اپنانا شروع کر دیا. ذرا دیر نہیں لگا، کوئی بہانے نہیں، اتنی مشکل ہے، اتنا یہ ہے، یہ حالات ہے، یہ معاشرہ ہے، ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. کوئی ایک دفعہ دل میں بات آ گئی اور اس کے بعد عمل کرنا آسان. اس سے بنیادی محنت ایمان کی محنت، کلمے کی محنت. اور حضرت فرمایا کرتے ہیں ہماری محنت کلمے نماز کی محنت ہے، دوسری محنت نماز کی محنت ہے. اور نماز ایسی پڑھنا جیسے حضور نے فرمایا ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا تھے. تو نمازوں پر بھی محنت کرنا ہے. ایک یہ کہ آٹومیٹک نماز ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں. ایک یہ کہ ہر نماز پچھلی نماز سے بڑھیا ہو. وضو کو بھی سیکھنا، اور وضو بھی علماء کرام کو بتانا اپنا کہ میرا وضو آپ دیکھ لیں، میں صحیح وضو کرتا ہوں یا نہیں کرتا. نہ پانی کا اسراف ہو وضو کے اندر، سنت کے مطابق مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرنا، اچھی طرح وضو کرنا، اور پھر اہتمام سے نمازیں پڑھنا. اہتمام سے جو پڑھ رہا ہوں اس کو سننے کی کوشش کرنا، اس انداز سے پڑھنا کہ میرے کان متوجہ ہوں پڑھنے کے، میری نگاہ قابو میں ہو، سجدے کی طرف میری نگاہ ہو، رکوع میں جاؤں تو قدموں پہ میری نگاہ ہو، قاعدے میں ہو تو گود میں میری نگاہ ہو. تو گویا کہ جب پڑھوں گا تو زبان وہ بات کرے جو میں سن رہا ہوں، تو زبان بھی قابو پہ ہوگی، کان بھی اور آنکھ بھی، اور اعضاء کو بھی، ہاتھوں کو، پیروں کو بھی اسی طرح استعمال کریں جیسے سنت کے مطابق کہا جائے.
ابھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پاؤں کیسے ہیں یا ہم نے ہاتھ کیسے باندھے ہیں، یا سجدے میں میرے پاؤں کیسے ہیں۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں سجدے میں جاتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کو بھی قبلے کی طرف آنا، تو اگر ہم اس کا استدار کریں گے کہ بھائی پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہے یا نہیں، ہاتھوں کی انگلیاں میری سجدے میں جیسے ہونی چاہیے ویسے ہے یا نہیں، میری نگاہ ناک کے آس پاس ہے یا نہیں ہے، تو اگر ہم اپنے اعضاء و جوارح کے جسم میں نماز کے اندر صحیح استعمال کریں گے تو یقیناً حضرت مدیر افسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر یہ ہمارے اعضاء و جوارح صحیح استعمال ہوں گے نماز کے اندر تو اس سے خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ تو نمازوں پر محنت کریں، پھر ہر نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے چند لمحے غور کر لینا کہ میں نے نماز کیسے پڑھی۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دوسری رکعت پہ یاد نہیں ہوتا کہ پہلی رکعت پہ کون سی صورت پڑھی۔ تو نماز کو تسلسل سے محنت کرنا، مستقل محنت چاہتی ہے نماز۔ اس سے فرمایا نماز زندگی کے سدھار کا سرچشمہ ہے، جو آدمی اپنی زندگی سدھارنا چاہے وہ نماز کو سنوارتا ہے۔ فرمایا نا کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ اس کی نماز قریب اس کو سرکت سے روک دے گی۔ تو نماز میں وہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری آنکھیں سے استعمال ہو، میرے کان سے استعمال ہو، میری زبان سے استعمال ہو، میرے ہاتھ پیر سے استعمال ہو، تو نماز کے اندر اپنے جسم کو پابند کرنے کی محنت کرے۔ تھوڑا کر کے ہم دیکھیں انشاءاللہ ہماری اللہ نے چاہا تو نماز کی برکت سے، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ خود فرما رہا ہے، شاید 21ویں یا 20ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک نماز فواحشات و منکرات سے روکتی ہے۔ جب اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ نماز فواحشات و منکرات سے روکتی ہے، اور اگر ہم نماز پڑھنے کے باوجود بھی نہیں کریں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہماری نماز جیسے دوائی اصلی ہوتی ہے اور دوسری بھی دوائی ہوتی ہے، نماز تو صحیح ہے، نماز کے اندر تو وہ تاثیر ہے، لیکن آئے وہ نماز بھی نماز ہے یا نہیں ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے یہ فلاں دوائی جو ہے میرا تجربہ ہے کہ فلاں بیماری کا توڑ ہے اس میں، لیکن پتہ چلا کہ دوائی 2 نمبر ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو وہ دوا کھا رہا ہوں، بھائی دوا تو کھا رہا تھا، چیک کراؤ، پتہ چلا دوا 2 نمبر ہے۔ تو نماز اگر نماز ہوگی تو یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نماز فواحشات و منکرات سے روکتی ہے، تو نمازوں پر محنت کرنا۔ تو ہم سب نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنی ماشاءاللہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے اللہ کا شکر ہے سب 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، تو نمازوں کا اس لیے جہاں کہیں بھی وعدے ہیں نماز کے وہ اہتمام نماز پر ہیں، اور اہتمام نماز شروع ہوتی ہے وضو سے، اذان ہوتی ہے اچھی طرح وضو کرنا، اور پھر سارے مستحبات اور سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے سنتوں کا اہتمام کرنا، فرائض کا اہتمام کرنا۔ تو انشاءاللہ اگر ہم محنت کریں گے اپنی نمازوں پر، ہر آنے والا دن ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، ہاں خود بھی نمازیں پڑھنی ہے اور کوشش کرنی ہے اس بات کی کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے، کوئی آدمی۔ آپ نے ہم نے دیکھیں گے بہت سارے آدمی ہوں گے، بہت سارے تو نہیں ہوتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر ایک آدمی جو ہے جھگڑا ہے، ایک آدمی کا ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک آدمی کی ایک آنکھ نہیں ہے، دیکھتے ہیں ہم دنیا میں، لیکن شاید کوئی آدمی بازار میں ایسا چلتا ہو نہیں دیکھا ہو جس کی گردن ہی نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہو یہ کہہ رہے میں نے دیکھا ہے، دیکھا نہیں دیکھا، بغیر گردن کا کوئی آدمی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ دین میں نماز کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم میں سر کی حیثیت، جیسے سر کے بغیر آدمی نہیں ہے ویسے نماز کے بغیر دین نہیں ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کیا ہے، کتنا بڑا مجمع ایسا جو مسجدوں سے دور ہے۔ تو ہم نیت کریں، اگر میں اور آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ چلو 15 دن میں ایک آدمی پہ محنت کر کے نمازی بنائیں، 15 دن میں، تو سال میں کتنے آدمی ہو جائیں گے میری محنت سے بھی؟ 24 ہو جائیں گے۔ تو اب حساب لگا لو کتنے ہو جائیں گے۔ اگر 1000 آدمی یہاں بیٹھا ہے، 2000 آدمی یہاں بیٹھا ہے تو سال میں کتنے بن جائیں گے؟ اور اگر ہر آدمی سے اس سے کہا جائے کہ تم بھی محنت کرو، چلو 15 دن میں نہیں 1 مہینے میں تم ایک آدمی کو نمازی بناؤ، تو شاید سال بھر میں پورے کراچی والے نمازی بن جائیں۔ لیکن چونکہ ہمارے سامنے نماز نہ پڑھنے کا نقصان نہیں ہے، کیا فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام، ایک نماز فوت ہو گئی، ایک نماز کسی کی فوت ہو گئی، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کے بال بچے مال دولت سب چھین لیا گیا۔ ہم تصور کریں کہ ہمارا کوئی پڑوسی صبح کاروبار پہ چلا گیا، واپس آیا ملازمت کر کے تو پتہ چلا اس کا گھر جل گیا، بیوی بچے سب خدا نخواستہ مر گئے، گاڑی تھی وہ بھی جل کے راکھ ہو گئی،
تو اس کا کیا حال ہوا؟ کمزور دل کا وہ تو پاگل ہو جائے اسے یا ہارٹ اٹیک ہو جائے اس کو. ایک آدمی ایک نماز بہت ہو گئی، اللہ کے نبی فرما رہے ہو ایسا ہے. لیکن چونکہ ہمارے سامنے مشاہدہ ہے، مشاہدے سے ہم چلتے ہیں، وہ غیب ہمارے سامنے نہیں ہے. تو ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ خود بھی ایک نماز نہیں چھوڑیں گے، با جماعت نماز پڑھیں گے، ساری نمازیں، ٹھیک ہے نا، اور کسی کو بھی بے نمازی نہیں چھوڑیں. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سے محبت سے، پیار سے، کھلا کے پلا کے پاؤں پڑھ کے ملت سماعت کر کے ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑ دیں. ہر مسلمان کسی کو بے نمازی، اس کا نقصان ہو رہا ہے خطرناک طریقے سے، بیچارہ جو ہے نا آخرت کی بربادی کی طرف ہو جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو نوسط آتی ہے معاشرے کے اندر وہ الگ ہے. تو کسی کو بے نمازی، ایسا ماحول بن جائے ہمارا کہ اذانوں کے ہوتے ہی بازار ہمارے بند ہو جائے، دکانیں بند، دفتر بند، سب مسجدوں میں آ جائیں. لیکن چونکہ ہم نے نیت ہی نہیں کی ہے تو اس لیے ویسے ہی چل رہا ہے سلسلہ. کہتے کہتے ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے 100% نمازی بناؤ، 100% نمازی. تو نیت کرتے ہیں آج ہم سب خود بھی ہمارے ایک تھوڑی سی بیماری ہے معذرت کے ساتھ کہ فجر کی نماز ہماری مسجدوں میں کم ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ ہے، ایک بیماری ہے اس کی بیماری ہمارے معاشرے کے اندر رات کو دیر سے سونا ہے. تو اگر ہمارا سونا قابو میں آ جائے گا تو ہماری فجر بھی قابو میں آئے گی. تو ہم یہ بھی نیت کریں کہ ہم جلدی سونا شروع کریں. نیت کرتے ہیں سر. دنیا کے جتنے ترقیات ممالک ہیں نا، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ یورپ کے ممالک ہوں، چاہے وہ فرانس ہو یا آسٹریلیا ہو، تو آج کل جیسے سردیوں کا زمانہ ہے تو بعض جگہوں پہ شاید 7 بجے، 7:15 بجے، 7:30 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے. تو اس وقت لوگ دفتروں میں آ چکے ہوتے ہیں. 80% سے زیادہ مجمع ان کا صبح کو 6:30 7 بجے سڑکوں پر ہوتا ہے. یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، بتا رہا ہوں. جو برکت والا وقت ہے نا وہ اپنا استعمال کرتے ہیں، اور شام جو ہے 6 بجے سے پہلے اکثر گھروں کو لوٹاتے ہیں. میں نے یہاں پچھلے دنوں کسی بڑے عالم کی بات میرا جانا ہوں، میں نے سنائی یہ کارگزاری کہ اس طرح وہاں ہوتا ہے. تو وہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر مصیبت کہاں سے آ گئی، صبح دیر سے اٹھنا اور رات کو دیر سے سونا. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے تو ہمیں جو زندگی سکھائی ہے تو اس میں تو رات کو جلدی سونا ہے. عشاء کے بعد کسی کام میں لگنا پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کے دین کا کام جس کی وجہ سے ہماری فجر متاثر ہو. تو اس لیے ہمارے دین کا حصہ ہے جلدی سونا اور جلدی اٹھنا. تو سب نیت کرتے ہیں. ہاں، یہ جو ہماری معاشرت بگڑتی چلی جا رہی ہے نا، وہ ہم نے ایک صاحب کو فون کیا تو کہہ رہے ہیں ہمارے تو بچے بھی 12 بجے تک نہیں سوتے. تو یہ تو شرم کی بات ہے، کوئی فخر کی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں تو جلدی سونے کا معاملہ ہونا چاہیے. جلدی سوئیں گے تو اللہ تہجد میں اٹھنے کی توفیق ہے. یہاں تو فجر کے لاڑے پڑے ہوئے، فجر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے لوگوں کے. سردیوں کی فجر بھی مشکل ہو رہی ہے. تو اس سے نیت کریں میرے دوستوں بزرگوں، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمیں، بہت بڑا نقصان ہے. تو اس لیے ہم سب نیت کریں انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ میرے دوستوں بزرگوں، نمازوں میں اللہ کا دھیان آ جائے، اس کے لیے مجھے فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت ہم ایسا نکالے جس میں میں ہوں اور میرا اللہ ہوں، بس، اور کوئی بیچ میں نہیں. ٹھیک ہے، بس اللہ ہو میرے ساتھ. چپکے سے بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے میں اللہ کو یاد کروں، اللہ کی پاکی بیان کروں، اللہ سے دعائیں مانگوں، اللہ کا ذکر کروں، اللہ کا کلام پڑھوں، اللہ کے نبی پہ درود پڑھوں، اور اپنے گناہوں کو یاد کروں کہ اللہ کے روح بس کوئی نہ ہو میرے اور اللہ کے درمیان. اس کی عادت ڈال. آج ہم مجمع کے اندر ہیں، ہمارا ہاتھ تو یہ کہ تنہائی میں بھی ہم مشغول ہیں. ٹیلی فون نے ہم کو مشغول کر دیا، بہت چیزوں نے مشغول کر دیا. تو اس کی عادت ڈالے سے کیا ہمارے بزرگ کیا زیادہ تو نہیں کہتے، 3 تسبیحات کہتے ہیں. 15 سال ہو گئے تبلیغ میں لگے ہوئے، 3 تسبیحات بھی پوری نہیں ہوئی. سویم کلمہ، درود شریف، استغفار، کیا دل لگتے اس کو. ہم کہتے ٹائم ملے گا تو کریں گے، اٹھتی چیز. ہمارے بزرگ کہتے تم یہ کام کرو پہ اللہ تمہارے ٹائم میں برکت دیں گے. جو کرنے کے کام ہے وہ ہم جب کریں گے تو اللہ ہمارے وقت میں برکت دیں گے. وقت میں برکت اس سے آتی ہے. ہم کہتے ٹائم ملے گا تو قرآن شریف پڑھیں گے. اللہ کے لیے وقت نکالیں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں.
بڑی محبت سے تسبیح پڑھنا، میرا اللہ پاک ہے، ریب سے پاک ہے، وہ بڑا ہے، ساری دنیا ہر چیز چھوٹی ہے. تو اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کے نبی کے احسانات کو یاد کر کر کے اللہ کے نبی پہ درود بھیجنا، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. ابھی آپ سوچیں تو صحیح، یعنی اللہ پر کوئی کام نہیں کرنا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک میں اور میرے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے. اللہ درود بھیجتے، پھر اللہ آگے حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی نبی پہ درود بھیجو. تو اللہ کا حکم ہے، ایمان والوں سے بتا دیں، ہر آدمی سے اللہ کہہ رہے ہیں، ہر آدمی سے اللہ کہہ رہے ہیں، اے فلاں میرے نبی پہ درود بھیج. اللہ کا حکم ہے یہ، اللہ پاک کا کہنا تو حکم ہی ہے نا. تو اللہ کے نبی پہ درود و سلام بھیجنا اتنی، یعنی اللہ کے نبی پہ درود و سلام بھیجنے سے اللہ کے نبی کی محبت اللہ پاک ہمارے دلوں میں ڈالے گا، اور نبی کے طریقوں پہ چلنا اللہ آسان کرے گا. آج اللہ معاف کرے، ہمیں غیروں کے طریقے اچھے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی کے تذکرے نہیں کرتے، اللہ کے نبی پہ درود نہیں بھیجتے. اور اللہ کی محبت کو واجب کرنے والی چیز ہے اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنا. اگر ہم اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے، اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے. اللہ خود فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، اللہ کے نبی کی اتباع کرو. کم بیش مفہوم یہ. تو اس سے میرے دوستوں کچھ وقت نکالے، اللہ توفیق دے. جیسے میں نے اس کے آج کل مشق کرے، اس کی آج کل راتیں بہت لمبی ہے، تقریباً 5:30 بجے سے صبح صادق ہو رہی ہے، کچھ دیر 6 بجے تک ہو جائے گا. لمبی راتیں ہیں، جلدی سوئیں جلدی اٹھیں، تھوڑی دیر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، دیکھ کے چپ کے اللہ سے مانگنا، باتیں کرنا. نہ میری بیوی سنے، نہ میرے بچے سنے، بس میں ہوں، میرا اللہ ہوں. اور اللہ کو یاد کرنا کریں گے انشاءاللہ. اور چلتے پھرتے بھی آدمی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. یہ تو مخصوص کریں. اب آدمی گاڑی چلاتے ہوئے جا رہا ہے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، وہ بفر زون سے ٹاور جا رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہا. تو زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، کیا فرق پڑے گا؟ لا الہ الا اللہ کہتے 100 دفعہ جو لا الہ روزانہ پڑھتا ہے، قیامت میں اٹھے گا تو کیا ہوگا بھائی؟ 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا ہو. تو آدمی یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی پڑھتے ہوئے آدمی گاڑی چلا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا گاڑی چلا. مشق کرے اس کی ہر وقت. کہتے ہیں دل، یہ ہاتھ کام میں لگے ہو، دل اللہ سے جڑا ہوا. آدمی گاڑی چلاتا چلاتا، موٹر سائیکل چلاتا چلاتا جا رہا ہے، بس پہ بیٹھا ہوا جا رہا ہے، اور چپکے چپکے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، امت کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہے، رو رہا ہے. اس کی عادت ڈالے. ابھی ہمارا دل پتہ نہیں کہاں پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہو. اب اسمبلی کو یہ کرنا چاہیے، پرائم منسٹر کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے. بھائی کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تجھے کو پوچھ رہے ہیں، جو تجھے کرنا ہے کر. بھائی آخرت بنا اپنی، تو اپنی آخرت کو بتائیں، اس کی مشق کریں. انشاءاللہ ذکر کی عادت ڈالیں گے تو پھر تنہائی میں بیٹھ کے جب ذکر کریں گے تو اللہ نے چاہا تو پھر اللہ پاک مجمع میں بھی اپنا دھیان ہمیں نصیب فرماتا ہے. تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں، کوئی دن ہمارا ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کی تلاوت کا ناغہ ہو. پھر اللہ نے ہر وقت اپنی یاد کے لیے ہمیں موقع موقع کی دعائیں دی تھی، تو موقع موقع کی دعاؤں کا استعمال کرنا، پڑھنا، تاکہ اللہ پاک ہر وقت یاد رہے، اور اللہ کی مدد ہر وقت ہمارے شامل حال رہے. اور اس کے ساتھ میرے دوستوں اپنے اخلاق کو مزین کرنا، بہترین اخلاق کہ ہم مالک ہوں. کیا فرمایا؟ جو نرمی سے محروم ہو گیا ساری خیر سے محروم. تو نرمی اختیار کرنا، درگزر کرنا، ایثار کرنا، ہمدردی کرنا، سخاوت، یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی نیت ہے. میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرا کسی سے کوئی مطالبہ نہیں. نبی ساری زندگیاں لگا دیتے تھے، اپنا سب کچھ لگاتے، کتنا لوگوں کو تکلیف پہنچاتے، اذیتیں پہنچاتے، لیکن نبی کیا کہتا تھا؟ میں اس کا اجر اللہ سے ہوں، اور کسی سے کوئی میرا مطالبہ نہیں ہے. تو ہمارا بھی کسی سے کوئی مطالبہ نہیں. سفید کپڑے پہ داغ فوراً نظر آتا ہے. دیندار آدمی ہے، تبلیغ والا آدمی ہے، بعض اوقات اپنے آپ کو حق بات سے بھی پیچھے ہٹانا پڑتا ہے. آدمی حق پر ہے، حق پہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے کرنا پڑتا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر جھگڑا نہ ہو، کسی پریشانی نہ ہو، کوئی بدگمانی نہ ہو، اپنے آپ کو پیچھے کرنا. اسے فرمایا حق پہ ہوتے ہوئے اگر آدمی اپنے آپ کو چھوڑ دے گا
کہ مسلمان میں جھگڑا نہ ہو تو اللہ اس کو بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے. تو حضور علیہ السلام والے اخلاق کی اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ پاک جناب رسول پاک علیہ السلام والے مبارک و پاکیزہ اخلاق ہمیں نصیب کرنا، اس کی مشق کرنا، غصے کو پی لینا، لوگوں کو معاف کرنا. انشاءاللہ میرے دوستوں اگر ہم نے یہ اس کی عادت ڈال دی تو معاشرے کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. آج مسئلہ یہ کہ ہر آدمی اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے. اگر ہر آدمی اپنے حقوق سے دستبردار ہونا شروع کر دے، جھگڑا نہ ہو، تو دیکھیں معاشرے کے اندر کیسا عمل ہو جاتا ہے. کتنی عجیب بات ہے، بھائی بھائی لڑ رہے ہیں آپس میں، ماں بیٹے کی لڑائی ہو رہی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے، پوری رشتے ہیں لڑ رہے ہیں آپس میں. کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے دوستوں میں نہ لڑنے کے فضائل سامنے نہیں ہیں، معاف کرنے کے فضائل سامنے نہیں ہیں، اللہ سے لینے کے فضائل سامنے نہیں ہیں کہ اللہ سے کیا ملے گا مجھے اس میں. تو ہم اور آپ میرے دوستوں کوشش کریں، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو صحابہ کی زندگی ہم دیکھیں کہ اتنے سخت سخت لوگ تھے. حضور نے کیا فرمایا آخر جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو ماں کتنا مقابلے کیے اس نے. اس کے گھر میں جو پناہ لے لے اس کو معافی ہے. بتاؤ ہندا جیسی کو اللہ نے معاف، حضور نے معاف فرما دی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا، ناک کان کاٹ کے گلے کا ہار بنایا. وحشی کو حضور نے معاف فرما دیا. سارے مشرکین مکہ کو حضور نے اعلان کر دیا لا تسلیم علیہ. کیا آج کوئی تم پہ ملامت نہیں ہے. تو میرے دوستوں حضور کی امتی ہے. صحابہ نے کتنے بڑے بڑے قصوروں کے ایک دوسرے کے معاف فرمایا. تو ہم اور آپ میرے دوست محبت کرنا سیکھیں، محبت کو تقسیم کریں، محبت بانٹیں. اگر ہماری کسی سے ناراضگی ہے ہم جا کے معافی مانگ لیں. اگر وہ ہم سے ناراض، ان سے معافی مانگ لیں. اپنا حق آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. محبت کی فضا بنائیں میرے دوست. کسی سے ہمارا کوئی خطا نہیں. اور حضور علیہ السلام کی ختم و نبوت کی برکت سے اللہ نے ہمیں ایک ذمہ داری دی. ہر مسلمان کو اللہ نے 2 ذمہ داریاں دی ہیں بڑی بڑی. یہ جیسے میں نے شروع میں کیا، اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. اور دوسرا میرے دوستوں حضور کی امتی ہے، کوئی نبی نہیں آیا. ساری ایک روایت میں حضرت شیخ نے لکھا ہے قرآن فضائل ذکر کے اندر ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے جب جنت سے اتارے گئے، بہت روئے. پھر اللہ سے معافی مانگی اور پھر اللہ سے فرمایا اللہ محمد کے وسیلے سے مجھے معاف کر. فضائل ذکر میں شاید حضرت شیخ نے روایت لکھی. تو اللہ پاک نے پوچھا کہ آدم یہ تمہیں کیا پتہ محمد کو؟ تو فرمایا اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے دیکھا عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی ایسی ہستی ہے جس سے آپ کو بہت پیار ہے، جو آپ نے عرش کے اوپر اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لگایا. تو اللہ پاک نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ آدم یہ محمد تمہاری اولاد میں سے ہوں گے، اگر ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. تو وجہ کائنات میں بعض روایت میں اللہ کی ذات، اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب ترین امام الانبیاء ہے، سارے اماموں کے سردار ہیں، سارے نبیوں سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے. آپ کی شفاعت پر اللہ پاک امت کا حساب کتاب شروع کریں گے. آپ کی تاریخ کے متعلق شاعر نے کہہ دیا نا بادل خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کے نبی کی ذات ہے. آپ سیدھا فرما رہے ہیں بیت اللہ کے اندر، حجیم کے اندر کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ مشرکین مکہ ہم سب جانتے ہیں. آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کے گلے میں پھندا ڈالا جائے. کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ اللہ کے نبی چین کی نیند سوئے ہو. کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ اللہ کے نبی نے نبوت کے بعد پیٹ بھر کے کھانا کھایا. آپ کی اولاد کے ساتھ جو تکلیفیں ہوئی، آپ کے صحابہ کو جو ستایا گیا، سب ہم سب جانتے ہیں. واقعات بھرے پڑے. کس لیے بھائی؟ اللہ دیکھ رہے ہیں نا میرے نبی کے ساتھ کیا ہوا. اللہ کے سب سے لاڈلے ہیں. اللہ دیکھ رہے ہیں میرے نبی کے ساتھ کیا ہوا. کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ صرف اس لیے کہ انسانیت جو ہے ناکامی سے بچ جائے، انسانیت جہنم سے بچ جائے، انسان ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی سے بچ جائے اور دنیا کی پریشانی سے بچ جائے. اس کے لیے اللہ کے نبی بے چین ہے، بے قرار ہے. کوئی دن آپ چین سے نہیں رہے، ہر وقت آپ غم کے اندر ہیں. اتنی بڑی ہستی ہے. فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو ہم پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں.
آپ کے ساتھ ساتھ چلیں. اور میں ایک دن کھانا کھاؤں شکر کروں، ایک دن فاقہ ہو صبر کروں. 30 سال شیب ابھی تعلیم میں آپ اور آپ کا سارا خاندان بیکورڈ، کھانے کو نہیں، بچے رو رہے ہیں، مائیں پریشان ہیں. یہ سب کیوں ہوا بھائی؟ کتنے صحابہ شہید ہوئے، حضور کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو کس طرح شہید کیا، لاش پہچانی نہیں جاتی تھی، اتنے اس کے اوپر گھوڑے چلے ہیں، اور جو حال ہوا ہے. یہ ساری قربانی سے اس لیے ہوئی کہ انسانیت جو ہے جہنم سے بچ جائے. میرے دوستو، آج میرے اور آپ کے سامنے امت کہاں جا رہی ہے؟ کہاں ہے؟ 25-30% مسلمان ہیں، باقی سارے مرتے ہی جہنم کا ایندھن بن میں، مرتے ہی. آج ساری دنیا مسلمانوں کی طرف دیکھ رہی ہے. تو ہمیں اللہ نے ایک کام دیا ہے، یہ ذمہ داری ہے. کہ ثواب کا مسئلہ نہیں ہے، ثواب مل جائے گا، ثواب تو بہت ہے میرے دوست، ثواب کا تو مسئلہ ہی نہیں. ذمہ داری ہے میرے دوست، بہت بڑی ذمہ داری ہے، پوچھا جائے گا قیامت. تو اس لیے ہم اس کو میرے دوستوں ذمہ داری سمجھیں. اور ذمہ داری وہ ہوتی ہے، کام وہ ہوتا ہے جس پہ آدمی اپنی ضرورتوں کو قربان کرتا ہے. آج ہم اور آپ تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے جو کر رہے ہیں. اس ماحول کے اندر، اس دور کے اندر جو کر رہے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بہت شکر ہے. لیکن جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے اس بات صاحب نے کتنے بے نمازی ہیں ہمارے کراچی شہر میں. اگر ہم بہت بہت محتاط انداز سے چلیں تو چلو 20-25% ہم چلو بہت کہہ دیں 20-25 نمازی، جو 75% کیا ہے؟ کتنے جن کو نمازی نہیں آتی. ایسے مسلمان جوان اس ہمارے شہر میں ملیں گے جن کو کلمہ بھی نہیں آتا. گاؤں دیہاتوں کی باتیں چھوڑیں. تو اس لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہم چلہ لگا لیں، 3 دن لگا لیں، کبھی گشت کر لیا، کبھی گشت نہیں کیا. اہتمام قربانی کے ساتھ چلنے کا کام ہے. اور اللہ یہ جو تبلیغ کا کام جو ہے نا، بلکہ دین سارا کا سارا دین اس کی بنیاد ہی قربانی پر ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے، یہ ملت ابراہیمی ہے. پوری ملت ابراہیم، خاندان ابراہیمی کا جو کیا شعار تھا، کیا خوبیاں تھیں؟ قربانی تھی. ماں نے بھی قربانی دی، بیٹے نے بھی قربانی دی، شوہر نے بھی قربانی دی. سب کی قربانیوں سے جو ہے اللہ پاک نے اس خاندان کو آگے بڑھایا. ہم بھی ملت ابراہیمی، اس امت کا شیوا قربانی. اور اللہ پاک پسند کرتے قربانی. اور قربانی جب بندہ، قربانی کیا ہے؟ اہتمام کے ساتھ عمل کو کرنا. اگر ہم اہتمام بھی کر لیں گے نا عمل کا، جتنا ہم کر رہے ہیں، 2 گشت ہم کر رہے ہیں، 2 گشت کا اہتمام ہو، چلہ لگا رہے ہیں، چلے کا اہتمام ہو، سہروزہ لگا رہے ہیں، سہروزہ کا اہتمام ہو. اہتمام کا کیا مطلب ہے؟ ہفتہ طے کیا ہے، اس ہفتے میں اہتمام کے ساتھ سہروزہ لگا رہا ہے. اس ہفتے میں 3 دن پورے لگا رہا، 3 راتیں پوری لگا رہا. مقامی گشت کرنا ہے، دوسرا گشت کرنا ہے، تعلیم کرنی ہے، مشورے میں، ہر عمل کے اندر اہتمام سے شریک ہونا. اہتمام سے شریک ہونا. پھر جو وقت دینا اس کو صحیح استعمال کرنا، ٹائم پاس نہ ہو، ٹائم کو قیمتی بنانا. پھر دیکھیں کیا ہوگا. تو اگر ہم جتنا وقت دے رہے ہیں اس میں اہتمام کر لیں، چلے کا اہتمام ہو، چلہ ہمارا صحیح لگے. سہروزہ ہمارا اعمال کا سہروزہ ہے، وہ گزاری کا سہروزہ نہیں ہے. تو ہر چیز اگر ہم اہتمام سے کریں گے میرے دوستو، تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ یہ اہتمام خود بخود قربانی بنے گا. آپ یقین جانیے. دونوں گشت ہم ہر حال میں کریں گے تو کبھی نہ کبھی کوئی حال ایسا آئے گا کہ ہم کو اس چیز کو قربان کرنا پڑے گا. سخت سے سخت حالات میں ہم گشت کو ترجیح دیں گے، سہروزوں کو ترجیح دیں گے، چلوں کو ترجیح دیں گے. یہ ہماری قربانی بنے گی. اس پہ اللہ کو رحم آئے گا. اور پتہ نہیں کہاں کہاں اللہ پاک اس کے اثرات آئیں گے. ہمارے اپنے ایمان میں ترقی ہوگی اور اللہ ہماری اس قربانی، اس مجاہدے پر انسانوں کو دنیا میں اللہ اس کی ہدایت اثرات پھیلائیں گے. آپ دنیا میں جائیں، جو ماشاء اللہ ہمارے احباب ملکوں میں جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے جتنے اثرات وہاں نظر آتے ہیں محنت کے، اتنی محنت نہیں ہوئی وہاں، لیکن اثرات بہت زیادہ نظر آتے ہیں. مساجد بن گئی، مدارس بن گئے، پردہ آ گیا، جوانوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی. حالانکہ وہاں اتنی محنت نہیں ہوئی، لیکن اللہ دلوں کو بدل رہے ہیں. دل اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، دین کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. یہ اسی قربانی کے بقر ہے جو یہاں دیہاتوں میں، شہروں میں سال کی جماعتیں چل رہی ہیں. تو اس سے میرے دوستوں اور آپ نیت کریں انشاءاللہ کہ اگر آج تک ہم نے تبلیغ کے کام کو ثانوی درجے پہ رکھا، تو آج ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ اب ہمارا
اصلی کام جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں اس کو ہم ترجیح دیں گے. صرف اتنا کرنا ہے بس. باقی کاموں کو چھوڑنے کو نہیں کہا جا رہا ہے. بیوی بچوں کو چھوڑ دو, کاروبار چھوڑ دو, اس کو نہیں کہا جا رہا. یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کام کو اوپر رکھے, دوسرے کاموں کو نیچے رکھے. اس کام کو ترجیح دے, دوسرے کاموں کو اس کے تابع کریں. تو جب ہم یہ کریں گے انشاءاللہ تو اللہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرے بندے میرے کام کے لیے اپنی چیزوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں. کسی چیز کو اللہ ضائع نہیں ہونے. یقین ہے جیسے صحابہ کی زندگی سارے ہمارے سامنے ہے کہ صحابہ نے کیا کیا. تھوڑی سی قربانیاں دی انہوں نے تو کیسوں کس طرح کے خزانے ان کے قدموں میں آ گئے. بغیر کمائے ہزاروں سال کے خزانے, وہ خزانے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پھر عزت اللہ نے الگ دی, حکومت اللہ نے الگ دی, خلافت اللہ نے الگ دی. تو آج بھی اللہ وہی ہے, اللہ کا قانون بھی وہی ہے, وہی ہے اللہ پاک. ہمارا معاملہ بدل گیا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اس کام کو ترجیح, جس کام کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو بھیجا ہے, تو اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اللہ نے صحابہ کے ساتھ کیا. تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. آگے بڑھنا ہے اور زندگی جیسے میں بہت تھوڑی. ان قریب وہ دن آنے والا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی دنیا سے پوچھ کرتا ہے. اسی ممبر پہ کتنے ہمارے بزرگ بیٹھتے تھے, آج وہ دنیا میں نہیں ہے. اللہ کو درجات بلند فرمائے. تو ہمارا آدمی دنیا سے چلے جائیں گے. اس سے اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں, تھوڑی سی ہمت کریں اور اللہ سے دعا مانگ کے, جیسے عائشہ رضی اللہ فرماتے تھے, اپنے آپ کو اللہ سے ہم قبول کروا لیں. اللہ پاک قبول کر لیں گے نا. جیسے فوج میں ایک آدمی داخل ہوتا ہے, اس کے بعد نہ جوتے ہیں, نہ اس کے بعد یونیفارم ہے, نہ اس کے بعد بندوق ہے, نہ اس کو یہ میری دوائی کا کیا ہوگا. ایک دفعہ فوج میں داخل ہو گیا اور بے فکر ہو جاتا ہے. میرے جوتے بھی فوج دے گی, مجھے بندوق بھی فوج دے گی, مجھے بندوق چلانا بھی فوج سکھائے گی, میری دوا کا انتظام, میرے بچوں کی دوا کا بھی فوج انتظام کرے گی. سب چیز کا اس کو اطمینان ہوتا ہے. اسی طرح اللہ پاک مجھے اور آپ کو قبول کر لیں گے تو پھر چھٹی کا انتظام سارے اللہ پاک صلاحیت کے دے دیں گے. اللہ ہر چیز عطا فرما دیں گے. ایک دفعہ یہ کہ ہم اللہ سے مانگ کے رو کے اپنے آپ کو اللہ سے قبول کرا لیں, اور جو تقاضا ہمارے سامنے ہو اس تقاضے پر حرکت کر کے آگے بڑھیں. انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھنا شروع کریں گے, اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں آگے سے آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. تو بس درخواست یہ کہ دیکھیں تقریباً 1 گھنٹے کے قریب آپ حضرات نے یہاں بیٹھ کے بات سنی ہے اور بات تھوڑی لمبی ہو گئی. تو اب یہ ہے کہ تھوڑی سی دیر اور ہماری تشکیل 5-10 منٹ کی تشکیل ہوتی ہے. تھوڑی سی اس کی ہم عادت کر رہے ہیں. بہت سارے ملکوں میں ہمارا جانا ہوا, ہم سے بہت بعد میں تبلیغ میں لگے, لیکن وہ بیان کے لیے نہیں جمع ہوتے. وہ کہتے ہیں نہیں اصل تشکیل ہے. تو اگر ہم سب تھوڑی سی دیر اس کی عادت کر رہے ہیں, یہ ہماری تشکیل بقول بزرگوں کے اللہ کے دین کا مطالبہ ہو رہا ہے. اور ایک آدمی جا رہا ہے تو گویا کہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیا کہنا چاہیے اس کو. جب مطالبہ ہو رہا ہے تو اگر آدمی اس مطالبے کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا تو دل دعا مانگو کہ یا اللہ یہ مطالبہ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھیوں کو کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. تو انشاءاللہ جب تک اعلان نہ ہو جائے کہ بھئی انشاءاللہ نماز کی تیاری کریں, اس وقت ہم اس بات کی عادت ڈالیں. یہ مجمع سے اٹھنا جو نہیں ہمارے مجمع کی شان نہیں ہے. ہم لوگ صرف یہ نہیں کہ بیان سننا, آواز تبلیغ سننے کے بعد چلو وما علینا الا البلاغ. ہمارا جمع ہونا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے مطالبے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. تو اس کے عادت ہے بیان جب کہ سننا اور تشکیل کے دوران میں مطالبے کے وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دعائیں مانگنا. دل میں ہم سب متوجہ کہ یا اللہ پاک تیرے دین کا مطالبہ ہو رہا ہے, مجھے بھی توفیق نصیب فرما اور سارے ساتھیوں کو اس کی خدمت توفیق نصیب فرما. انشاءاللہ اس سے ہمارا حصہ پڑے گا پورے کام میں. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ چلنے کی. آئیے تشریف لیں. تو ارادہ کریں بھائی جنہوں نے اب تک 4 مہینے نہیں لگائے اب تک, تو ہمارے بزرگوں کا کیا مطالبہ ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ سب سے پہلے 4 مہینے لگا کے اس مبارک مہینے کو سیکھا جائے. تو جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ نقد 4 مہینے کا ارادہ کریں. نقد 4 مہینے نقد 4 مہینے اللہ جزائے. اور یہاں نقد ارادہ کریں. مصطفیٰ مدنی بلال کھڑے نے پوری چلے کی جماعت اللہ قبول